کشمیریوں کی بڑی اچھی وکالت کرتے ہیں. کوئی خاص محبت؟ 20 سال ہر روز کشمیر کی کہانیاں سنی. کہ اس وقت کرنٹ ایشو جو کشمیر کے حالات ہیں وہ کیا ہے؟ بنیادی حقوق تک سے انہیں محروم کرنے کے لیے یہ 35A توڑی گئی ہے. کشمیریوں کے بچوں کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے اور یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس جگہ ہے. تو 600 سے زائد دن جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کو ہونے جا رہے ہیں. ایک لاک ڈاؤن برداشت نہیں ہو رہا پوری دنیا سے. کشمیریوں پہ اب 30واں لاک ڈاؤن. کشمیر کے مسئلہ کے حل میں بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کشمیر کے مسئلہ کے حل میں بڑی رکاوٹ اور وہ ہے اکاؤنٹ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز اور میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ قاری عمر وقاص. میرا پروگرام میرا نقطۂ نظر. یقین آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر بہت ساری مختلف شخصیات کو، اور وہ چاہے مذہبی ہیں، سیاسی ہیں، چاہے سماجی ہیں، چاہے ایجوکیشن کسی بھی حوالے سے، تو ان کے پوائنٹ آف ویو کو جاننے کے لیے اور آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم اپنے اسٹوڈیو میں معزز مختلف شخصیات کو بلاتے ہیں. اور آج کی جو ہماری معزز شخصیت ہے وہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے. وہ آزاد جموں کشمیر کے جو ہیں وہ وزیر ہیں جیل خانہ جات آزاد جموں کشمیر کے پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک سینئر قیادت ہیں اور علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت بھی ہیں چودھری محمد اسحاق. میں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور جس موضوع پہ آج بالخصوص ہم بات کرنے جا رہے ہیں، چونکہ وہ اس حوالے سے بہت اچھی وکالت، بہت اچھا ایکسپیرینس اور پریکٹیکلی اس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ موجود ہیں، ان کے دکھ درد کو سمجھنے میں اور ان کو ریزالو کرنے میں، ان کے مسائل حل کرنے میں دن رات کوشاں ہیں. لیکن آئیے آج ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس حد تک کامیاب ہیں، کیا مسائل ہیں اور تازہ ترین صورتحال کیا ہے. چور صاحب، سب سے پہلے تو اس بات کا ہر بندہ ہی جو ہے وہ معترف ہے کہ آپ کشمیریوں کی بڑی اچھی وکالت کرتے ہیں. کوئی خاص محبت، کوئی خاص پیار، کوئی خاص الفت، یا کہ کیا اس کا قاری صاحب یہ لمبی ہسٹری ہے. میں جب پیدا ہوا، جب میں نے ہوش سنبھالا، آپ بلیو کریں کہ میں نے اپنے گھر کم از کم زندگی کے 20 سال ہر روز کشمیر کی کہانیاں سنی. اپنے باپ سے، اپنی والدہ سے، اللہ انہیں کرور جنت دے. آمین آمین. یعنی جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا تھا تو اس سے بھی اسی قسم کی پہلے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گفتگو کی جاتی تھی. اس کے بعد باقی باتیں علاقہ ہی ہوتی تھیں. اچھا، والدین تو جو ہیں وہ کشمیر کی باتیں ہم سنتے تھے، ہمارے لوگ سناتے تھے. آج آپ لوگوں کو کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیجئے کہ اس وقت کرنٹ ایشو جو کشمیر کے حالات ہیں وہ کیا ہے. دیکھیں جی، 370 اور 35 کی آئین کو اپنے ہندوستان نے اپنا آئین ہی توڑا. خیر، ہمارا تو 35A ہی تھا جس کو اس نے سبوٹاژ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد کشمیریوں کو جو سری نگر میں کم از کم اکثریت میں تھے، ان کو اقلیت میں چینج کرنے کے لیے، ان کے بنیادی حقوق تک سے انہیں محروم کرنے کے لیے یہ 35A توڑی گئی ہے. اور اس کی وجہ سے غیر کشمیری لوگوں کو کشمیر کا اسٹیٹ سبجیکٹ دیا جاتا ہے. یعنی عام آدمی اگر کوئی شریعت اپلائی کرے تو اس کو 2 سال لگ جاتے ہیں، لیکن اگر کشمیر کی شریعت کو بندہ اپلائی کرے تو اس کو 12-14 گھنٹے میں شریعت دے دی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ آبادی کا تناسب جو ہے نا اس کو خراب کیا جائے اور یہاں غیر کشمیریوں کو آباد کر کے کشمیریوں کی اکثریت کو ختم کیا جائے. اور اقوام متحدہ کی قرارداد جس میں ہندوستان نے خود مسلمانوں کشمیریوں کو حق خود ارادیہ دینے میں اپنے سائن کیے ہیں، اور یہ اپلیکیشن بھی خود ہندوستان اقوام متحدہ میں لے کے گیا تھا. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کشمیریوں کے ساتھ جو 5 اگست کے بعد جتنی بربریت اور جتنا ظلم کیا گیا ہے، اس کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے
کشمیریوں کے بچوں کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے اور یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس جگہ ہے. اور سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ان کو ہندوستان کی مختلف جیلوں میں چھوڑا جاتا ہے. پہلے اس پہ پابندی تھی لیکن اب وہاں سے پکڑ کے تو مختلف جیلوں میں لے جاتے ہیں. اگر کسی کے ماں باپ بہت واویلا کریں اور اگر وہ ملاقات کا وعدہ کرے کہ ہم آپ کو ملواتے ہیں تو اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی ملے گی. اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو فلاں جگہ آپ کا بچہ ملے گا, اتنے بجے چلے جائیں, اور وہاں اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے. اچھا چور صاحب, اب تو 600 سے زائد دن جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کو ہونے جا رہے ہیں. اب تو میرے خیال میں ان کو اٹھانے کی ضرورت ہے. اب تو گھروں کو جیل بنا دیا گیا ہے. اب کون سی جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے؟ دیکھیں, وہ ہے ہی آنسوؤں کی وادی ہے کشمیر. کشمیر جس کو لوگ جنت نظیر کہتے تھے, اور میں سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے جو خوبصورت جیل ہے نا انسانوں کی, وہ کشمیر ہے. اچھا یہ جی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ کس طرح کا ان کا برتاؤ ہے, کیا کرتے ہیں. ایک لاک ڈاؤن برداشت نہیں ہو رہا پوری دنیا سے. کشمیریوں پہ اب تیسرا لاک ڈاؤن ہے. پہلے کووڈ کا تھا, اس کے بعد پہلے ان کو خود لاک ڈاؤن میں رکھا گیا فورسز کو ڈپلائی کر کے, اس کے بعد کووڈ کا لاک ڈاؤن آ گیا, اب اس کے بعد تیسرا لاک ڈاؤن ہے. اس سے پہلے کشمیر میں اتنی مشینری تھی کہ اگر سڑکوں پہ برف پڑتی تھی گھروں میں تو فوری طور پہ مشینری سے راستے صاف کر دیے جاتے تھے. اس سال انہوں نے اس پہ بھی پابندی لگا دی اور ٹوٹل جو کشمیری ہیں ان کو گھروں میں قید کر دیا گیا ہے برف کی وجہ سے کہ نہ ان کے گھر میں گاڑیاں جا سکتی ہیں نہ روڈ صاف ہے. یعنی کہیں موسمی لاک ڈاؤن ہے اور کہیں جناب فوج کا لاک ڈاؤن ہے اور کہیں جو ہے وہ بیماری کا لاک ڈاؤن. تیسرا لاک ڈاؤن ہے کشمیریوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور کشمیری بڑی بہادر قوم ہے کہ بیک وقت کئی مشکلات کا اور حالات کا جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے. بے شک کشمیری شاید پیدا ہی, یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہر دور میں تختہ مشق رہے ہیں. انگریز کا دور ہو, سکھوں کا دور ہو, یا اس کے بعد ہندوستان کی حکومت کا آیا, یہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں اللہ کی مرضی ہے. جتنی خوبصورت زمین ہے, جتنا خوبصورت ایریا ہے, جتنے خوبصورت لوگ ہیں, ان کو اتنی بڑی مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا, کشمیر کے مسئلہ کے حل میں بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کشمیر کے مسئلہ کے حل میں بڑی رکاوٹ وہی ہیں جو اس رکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں, اور وہ ہے اقوام متحدہ. اقوام متحدہ نے 1948 میں یہ قرارداد پاس ہوئی تھی کہ کشمیریوں کو رائے شماری کے ذریعے ان کا حق خود ارادیہ دیا جائے گا, جس پہ آج تک اقوام متحدہ عمل درآمد نہیں کروا سکا. حالانکہ اقوام متحدہ کے پاس ایک مشترکہ فوج ہے, جہاں ان کا دل چاہتا ہے بوسنیا وغیرہ میں یا اور ملکوں میں, دیگر ممالک میں وہ اپنی فوج ڈپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں رائے شماری کراتے ہیں. لیکن ہندوستان اب تو معیشت کا رونا ہے, پہلے ایسی کوئی بات نہیں تھی, لیکن ہندوستان کو کبھی بھی اس طرح کے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ کہیں ایک بار اقوام متحدہ نے یہ کہا ہو کہ آپ یہاں رائے شماری کروائیں, بلکہ ٹال مٹول سے کام لیتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ بیسیکلی جتنے دنیا کے, اب کشمیر کو چھوڑیں, فلسطین, برما, یمن, شام, لبنان, عراق, ایران, کہاں اقوام متحدہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے کہ ہم اس سے یہ توقع رکھیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا میں طاقت ہی قانون ہے, اور وہ طاقت میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ بات کہنے میں بالکل کوئی باک نہیں ہے کہ 43 ملک ہیں اسلامی جن کی مشترکہ فوج ہے. کیا یہ فوج صرف بد دعائیں دینے کے لیے بنائی گئی ہے؟ بد دعائیں دینے کے لیے تو میرے جیسے نہتے لوگ بھی دعائیں بد دعائیں کر سکتے ہیں. اس کا فوج کا کوئی مقصد تھا؟ نہ یہ فلسطینیوں کو آزاد کرا سکے, نہ یہ شام, عراق, یمن کہیں بھی بیرونی مداخلت کو روک سکے, اور نہ یہ مظلوم کشمیریوں کو, جن کو میں سمجھتا ہوں یہ پہلا خطہ ہے جس کی جو اقوام متحدہ نے خود سے اس کو اون کر کے یہ وعدہ کیا کہ کشمیریوں کو ان کی مرضی کے مطابق ان کا حق خود ارادی دیا جائے گا. اب دیکھیں نا کہ جوناگڑھ کی ریاست تھی, وہ نواب آف جوناگڑھ مسلمان تھے,
انہوں نے الحاق تو پاکستان کے کیا تھا، غیر فطری الحاق تھا. ہندوستان کی فوجیں وہاں داخل ہوئی، 1 سال کے بعد ہندوستان نے خود وہاں ریفرینڈم کروا لیا، اس لیے کہ ان کو یہ علم تھا کہ یہاں ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے، یہ ہندوستان کے ساتھ رہنا پسند کریں گے. اور دوسری طرف کشمیر میں جہاں پوری دنیا کی جو عدالت ہے اقوام متحدہ جس کو کہہ لیں آپ، اس کے فیصلے کو بھی کوئی نہیں مانتا. اور پچھلے 72 سال سے ہم اس راہ دیکھ رہے ہیں کہ کب کشمیر کا فیصلہ ہوگا، کب کشمیریوں کو ان کے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بھی زیادتی ہے. قاری صاحب حقیقت بڑی تلخ ہے کہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر اسمبلی جس کے پاس سوائے قراردادیں پاس کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ بھی اس اسمبلی کے ممبر ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو، سوائے قراردادیں پاس کرنے کے اس کے پاس کوئی نہ اس کی کوئی فارن پالیسی ہے، نہ اس کے پاس اس کا کوئی سفارت خانہ ہے پوری دنیا میں، نہ ان کے پاس ان کو یہ حق حاصل ہے، بلکہ اقوام متحدہ یہ رائٹ دیتا ہے کہ جب آپ کے گھر پہ قبضہ کیا جائے تو آپ کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے، اور اسلام بھی اس کی کھلی اجازت دیتا ہے. اسلام بھی اس کی اجازت ہے، بالکل ایسی. لیکن بدقسمتی کہہ لیں کہ دو طرفہ معاملات میں اس طرح کا معاملہ اٹکا ہوا ہے کہ دونوں طرف سے مختلف وقتوں میں سمجھتا ہوں جب ہندوستان نے 35A توڑ دی، 370 توڑ دی، تو ہمیں بھی جو خط و خطابت کا سلسلہ تھا اس کو ختم کر دیں کہ ہم صرف اقوام متحدہ قراردادوں پہ عمل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور کسی بات اور کوئی آپشن نہیں، لیکن ہم نے آج تک یہ نہیں کیا. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ جیسی سپر طاقت کو یا بڑے پلیٹ فارم کو موجودہ اور سابق حکمرانوں نے کیوں اس طرف ان کی توجہ کو اس لیول پہ مبذول نہیں کروایا، متوجہ نہیں کروایا کہ جو اس مسئلے کے حل کے لیے اپنا بہتر رول جو ہے وہ پلے کر سکیں؟ بات پتہ کیا ہے، اقوام متحدہ کے پاس جو اس میں 5 ویٹو پاورز ہیں نا، ان ملکوں کو اختیار ہے، ان میں سوائے چائنا کے ہمارے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھاتا. اور ہم نے پچھلے سال انڈیا کو اس کا غیر رسمی ممبر بھی اقوام متحدہ کا منتخب کیا ہے. اور یہ اس کا ممبر منتخب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے تمام غیر قانونی کاموں کو قانونی سمجھتے ہیں، تو پھر اس فورم کا اس کو مستقل ممبر تو نہیں لیکن عارضی طور پہ اس کا ممبر تسلیم کرنا بھی اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ دنیا اس کی بات کو مانتی ہے. شاید ہمیں ووٹ دینے سے پہلے پتہ نہ ہو کہ ووٹ دینے کے بعد اس کی حیثیت یہ ہو جائے گی. نہیں، ہمارے ساتھ پہ جو FATF کی چھتری ہے نا، جو تلوار چھتری نہیں کہوں گا اس کو، چھتری تو سائیکل ہی ہوتی ہے، جو تلوار لٹک رہی ہے نا، وہ تلوار میں کسی سائڈ پہ نہیں لگنے دیتی. اب بھی آپ نے دیکھا ہے ملک میں مہنگائی کا طوفان صرف IMF کی وجہ سے، بتدریج ابھی اور بھی مہنگائی زیادہ ہوگی. مہنگائی کی طرف بھی چلیں گے، لیکن آپ نے کہا کہ اس وقت ہمارے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے، اس تلوار کے وار سے بچنے کے لیے یا پھر کچھ اور معاملات جو میں ابھی سوال کرنے جا رہا ہوں کہ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو جو ہے نا وہ آپ آگاہ کیجئے گا کہ کشمیر کی وکالت کرنے والی بڑی طاقت، بڑی قوت، بڑی آواز، وہ چاہے مذہبی ہو یا سیاسی ہو، پاکستان کی آوازوں کو دبا دیا گیا. آخر کیوں؟ دیکھیں جی، بڑی سیدھی بات ہے، آواز کو کیا دبانا تھا. ہم پوری دنیا میں آج تک سفارتکاری پوری طرح نہیں کر سکے. تقریر تو خان صاحب نے بہت اچھی کی اسمبلی میں. دیکھیں میری بات سنیں، تقریر اور عمل میں بہت فرق ہے. ہم گفتار کے غازی ہیں، کردار کے نہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک قدم بڑھیں تو اب پچھلے دنوں آپ نے شاید اس کی تقریر سنی ہو نریندر مودی کی، اور اس کی ورڈنگ یہ تھی کہ میں نے کہا تھا الیکشن کے بعد 370 توڑ دوں گا، ڈن. پھر میں نے کہا 35 توڑ دوں گا، ڈن. پھر میں نے مسلم غیر ہندوؤں کی شناخت کی
جو بل پاس کیا تھا ڈن، یعنی وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. ہم سوائے باتیں کرنے کے کرتے بھی تو کچھ نہیں ہے. کیا ریزن اس کا، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو اسی بات پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کرے ہندوؤں کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، جو نہیں ہو سکتا. جو نہیں ہو سکتا. لیکن اب ایک ہوپفلی ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ ہندوستان نے جو اپنا شریعتی بل پاس کیا نا، اس کی وجہ سے وہ پھنس گیا ہے دلدل میں. جس طرح رشیا نے ایک غلطی کی تھی اور اس کے بعد وہ ٹوٹا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ صورتحال ہے کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف انڈیا کو اس کا بیان ہے کہ 50% آرمی ذہنی دباؤ میں، شکار ہے، بالکل ایسے. ذہنی دباؤ کا شکار ہے. اس کا مطلب ہے کہ ذہنی مریض ہے، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان کشمیری مجاہدین کو، آسیہ اندرابی جیسے لوگ، یاسین ملک جیسے، اپنا گیلانی، سید علی گیلانی جیسے لوگ، اور ہزاروں لوگ جو پابند سلاسل ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ اگر اس میں کوئی جان ہے کشمیر کی تحریک میں تو وہ صرف ان لوگوں کی وجہ سے، انہی کا کنٹریبیوشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر سید اپنا برہان وانی شہید، وہ اس کا جو اس نے نیا تحریک پیدا کر خون شامل کیا ہے تحریک میں، یہ ان لوگوں کی وجہ سے اللہ کرے گا. اور اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی طاقت کا محتاج ہے. اور قاری صاحب میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں، آپ جنگ بدر سے لے کے کوئی جنگ ایسی بتا دیں جس میں مسلمانوں کو عددی اکثریت حاصل رہی ہو، کوئی ایک جنگ. بے شک اسلام کی تاریخ میں نہیں ہے نہیں ہے ایسا. ہم اب ہمارا جو فلسفہ ہے نا، ہم اپنی ٹریننگ بھی اور ہماری جو نئی یہ ایک کے مقابلے میں 3 ہوں، تو پھر مسلمانوں میں یہ نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام تو مدد اللہ سے مانگتا ہے لیکن اسباب کی بات کرتا ہے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے. اچھا، یہ آپ نے بات ابھی بڑی زبردست بات کہی ہے اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے کہا کہ سید علی گیلانی مرحوم ہوں یا مطلب کہ دیگر قیادت ہو، آسیہ اندرابی ہو، خواتین مرد ہوں، یاسین ملک ہو، تو ان کی وجہ سے آج کشمیری نوجوان، بزرگ اور خواتین جو ہیں وہ کھڑی ہیں. لیکن کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی معاہدہ اگر ہونے جا رہا ہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ، لیکن ان کشمیری قیادت کو نظر انداز کیا جاتا ہے؟ اس کے اصل میں قاری صاحب بات یہ ہے کہ غریب پارٹی کشمیری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان گورنمنٹ جس طرح کشمیر کمیٹی ہے، اس کو وفاقی وزیر کے عہدے کے برابر ہے اس کا عہدہ. بدقسمتی ہے کہ 1 سال پہلے تک کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہی کوئی نہیں تھا. ابھی صرف 1 سال ہوا ہے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین، جو کہتے ہیں ہم نے کشمیر کو آزاد کرانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو پوری دنیا میں بھیجا جائے. آپ بلیو کریں گے سعودی عرب کے ایک بڑے سینئر ترین بیوروکریٹ کچھ جو فارن آفس میں تھا، اس نے، میں نے آج سے کوئی 6 ماہ پہلے ایک تحریر پڑھی تھی، اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قوم کا مسئلہ ہے، انسانی. میں تو سمجھتا یہ ہندوستان اور پاکستان کا ٹیریٹری ڈسپیوٹ ہے. جب ہم پوری دنیا کو یہ بتا ہی نہیں سکے، آپ بلیو کریں گے. میں اپنے طور پہ گیا تھا جاپان اور UK، دبئی. اللہ گواہ ہے کہ مہربانی ہے. میں سمجھتا ہوں جو ڈائسپورا، جو بیرون ملک پاکستانی ہے، وہ کشمیریوں کی آواز کو سمجھتے ہیں، اس پہ لبیک کہتے ہیں. جب بھی میں جاپان میں 12-14 دن رہا اور کم از کم 8 پروگرام کشمیر پہ، جس میں لوگوں نے 100-200 لوگوں کو اکٹھا کیا، مجھے بات کرنے کا ٹائم دیا اور میں نے کھل کے باتیں کی آزادی سے. اور میں جب بھی اسٹیج سے نیچے اترا، مجھے نوجوانوں نے یہ کہا جی بتائیں پیسے کتنے چاہیے. میں نے کہا یار پیسے نہیں چاہیے، آپ ہماری آواز اس قوم تک پہنچائیں. کیونکہ پوری دنیا میں ملکوں کی پالیسی ان کی قوم کی ڈائیورشن پہ، ترجمانی پہ چلتی ہے. جب ان کی قوم، اب دیکھیں نا
یہ بڑی اچیومنٹ ہے کہ یو کے میں ہمارے ڈائسپورا نے پوری کوشش کی، اس دفعہ یو کے کی اسمبلی میں کشمیر پہ باقاعدہ ڈبیٹ ہوئی ہے. ایسی بے شک. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ نوجوان اس وقت وہ چاہے جاپان میں ہوں یا کہیں اور ہوں، ان کو کشمیر کی آواز کو اٹھانا چاہیے. موجودہ حکومت نے بھی ہر جمعے کو یکجہتی کشمیر کے لیے اعلان کیا، پیغام دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پیغام اور اعلان، وہ احتجاج کہاں گئے اور کیوں دب کے رہ گئے؟ عوام کو کیوں جو ہے نا وہ بٹھا دیا گیا؟ وہ کیا کہتے ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدیں، اور بتا تو صحیح کافری کیا. جب آپ بتوں سے امیدیں رکھیں گے، جب آپ ایک منٹ کی خاموشی پہ مجھے نہیں سمجھ آتی اس خاموشی کا راز کیا کیا مطلب ہے. راز کیا ہے خاموشی تو ہم نے تو واویلا کرنا ہے، ہم نے تو شور مچانا ہے، بڑا بگ پوائنٹ ہے. ہم نے تو دہائی دینی ہے. مظلوم دہائی دے گا، ہر دروازے پہ دستک دے گا. دیکھیں نا جو کشمیر میں ہو رہا ہے، کشمیر کے آنکھوں پتھروں سے بھی آنسو بہتے ہیں. حقیقت. اور ہم جمعے کے دن بجائے اس کے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں میسیج دینے کے لیے خاموشی کوئی پیغام نہیں ہے. 5 فروری آ رہا ہے، میں ایک بات کسی دوسری پارٹی نے کی ہو، میں سمجھتا ہوں یہ قاضی حسین احمد، اللہ نے کروڑ جنت دے، یہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے. اس بندے نے اس دور میں یہ کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے جب یہ قدم اٹھایا تو مجبوراً گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اس کی تقلید میں چھٹی کرنا پڑی. یعنی اتنی جاندار آواز تھی کہ پوری دنیا میں لوگوں کو پتہ اس نے یہ اس کے بعد اصل میں چاہیے یہ کہ کشمیریوں کو خود سے، سفیر اپنی جگہ پہ، اصل بریفنگ دینے کے لیے پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے سفارت خانے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کشمیر ڈیسک ضرور بنا چاہیے، جس میں ایک فارن آفس کا بندہ ہو جو ہمارے ملک کی فارن پالیسی ہے اس کے مطابق مہینے میں ایک بار، 10 دن میں ایک بار، کہیں نہ کہیں وہ اہل زبان بھی ہو جس ملک میں رہتا ہو، انہی کی زبان میں بات کرے تو میرے خیال میں سب سے بہتر سمجھ آتی ہے. اگر اس طرح کا کوئی پاکستان گورنمنٹ کر لے تو شاید یہ اچھا اقدام ہوگا، آزادی کشمیر کے لیے بہت بڑا اور بہت بڑا اقدام ہوگا. آزادی کشمیر کے لیے بہت بڑا اقدام ہوگا اگر یہ اپنے کسی بھی سفارت خانے کے اندر کشمیر کے کسی نمائندے کو ساتھ ملا لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا وقت کی مناسبت سے کہ اس وقت انڈیا کے اندر خالصتان جیسی تحریکیں عروج پکڑ چکی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کی دعائیں قبول ہونے جا رہی ہیں، انڈیا بکھرنے جا رہا ہے اور آج کچھ نیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی پچھلے دنوں دہلی کی ایک وارڈ نمبر 4 ہے، وہاں مسلمانوں کے ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ، جہاں لکھا ہوتا ہے کہ حلال گوشت یا حلال چیزیں مل سکتی ہیں. آپ بلیو کریں گے کہ زبردستی گورنمنٹ نے وہاں سے ان چیزوں کو وہ حلال کا لفظ ہی ختم کروا دیا. یعنی وہ اس حد تک تنگ آ گئے ہیں کہ اور جو گوشت بین ملک خوراک بھیجی جاتی ہے اس کے اوپر سے بھی حلال فوڈ انہوں نے لکھنا بند کروا دیا کہ آپ لکھ نہیں سکتے یہ حلال فوڈ ہے. یعنی مسلمانوں پہ اس طرح عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کے ساتھ جو ہندوستان زیادتی کر رہا ہے. اور میرے خیال میں یہ بہت بڑی تحریک ہے جو کسانوں کی دہلی میں ہے. انشاءاللہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف میرا اللہ جانتا ہے، اللہ نے کوئی نہ کوئی سبب تو ضرور بنانا ہے. اور اتنی نفرت، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک بات بتاتا چلوں. ایک مجھے پہلا ہندوستان کا شاید وزیر قانون تھے، مجھے نام نہیں ان کا یاد ہے، انہوں نے ریزائن کر دیا تھا وزارت سے، اور انہوں نے یہ ریزائن کے بعد یہ کہا تھا کہ میں سمجھتا کہ ہندوستان سیکولر ملک ہے لیکن یہ
ہندوتوا کا ملک ہے، سیکولر نہیں ہے. انتہا اور پسند. اس نے ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ میں اقلیتوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کر لیں. ہندو اقلیتوں کو، مشورہ اسلام کو. شودر کو، یا یہ جن کو وہ چھوٹی قومیں کہتے ہیں، یہ اسلام قبول کر لیں. اور یہ بھی اس کا قول ہے کہ میرے خیال میں اگر اس ذہنی مرض کو جو ہندوستانیوں میں جو ان کی بڑی قوموں میں ہے، اگر اس کو ختم نہ کیا گیا تو ہندوستان کبھی بھی اکٹھا نہیں رہ سکے گا. نہیں، اب تو مودی نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا نا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے، مسلمان چھوڑ کے دوسری جو اقلیت برادری ہیں، دوسرے جو مذاہب ہیں وہاں پہ ان کے لیے بھی اس نے وہ اس حد تک تنگ دل ہیں کہ وہاں ایک شوز ہے، ٹھاکر شوز، ٹھاکر چپل اس کو کہتے ہیں. مسلمانوں نے جب اپنی دکانوں میں تو انہوں نے کہا جی یہ ٹھاکر کے نام پہ چپل بنتی ہے، کارخانہ بند نہیں کرایا، مسلمانوں پہ مقدمہ درج کرا دیا تھانوں میں کہ تم ہمارے نام پہ جوتے بیچتے ہو، ہمارے نام کے ساتھ جوتا لگاتے ہو. اس فیکٹری کو بند نہیں کروایا، صرف مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے. صحیح. اچھا، آپ چونکہ کشمیر کی وکالت کرتے ہیں، آزاد جموں کشمیر کی ممبر اسمبلی بھی ہیں اور اس وقت وفاقی وزیر بھی ہیں وہاں، تو یہ بتائیے گا کہ آنے والے جو دن ہیں ان میں کشمیر کے حوالے سے دوبارہ الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. آپ نے اپنے 2 ٹینور جو یہاں پہ ون کیے، علاقے نے، ووٹر نے، سپورٹر نے آپ کو عزت دی، احترام دیا، بہت زیادہ مقام دیا کہ آج آپ وزیر ہیں، تو آپ نے اس الیکشن کے لیے نیکسٹ جو ہے وہ کیا تیاری کر رکھی ہے؟ جماعتی سطح پہ کتنی سپورٹ ہے؟ اور دوسرا بالخصوص آپ نے اپنے حلقہ کے ووٹر اور سپورٹر کے لیے کیا کوئی خصوصی یا کوئی خاص کارنامہ سر انجام دیا؟ دیکھیں جی، آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر سب سے پہلے آزاد حکومت آتی ہے. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہیں ان کی آواز کو پوری دنیا میں اٹھایا جائے، اور جہاں اسمبلی میں آپ بیٹھتے ہیں ان کی آواز میں آواز ملا کے تو جو آپ کر سکتے ہیں. آپ اگر سوشل میڈیا کے ساتھ یا اٹیچ ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اللہ کے فضل سے میں نے کبھی اس بات میں کسر نہیں چھوڑی. جموں اور کشمیر کے معاملے میں سب سے میں کوشش کرتا ہوں کہ سخت بھی بولتا ہوں، بعض اوقات میری باتیں کئی لوگوں کو ناگوار بھی گزرتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناگوار باتیں کرنے کے لیے ہی میں ممبر اسمبلی بنا ہوں، اور یہ میرے آباء و اجداد کی مجھے ٹریننگ تھی جس کو میں اسمبلی میں پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ قاری صاحب میں نے 2-3 بین الملک وزٹ کی ہیں، میں نے کوئی سرکاری ٹکٹ نہیں لی، میرے ریکارڈ سے آپ چیک کر لیں. میں حلفاً کہتا ہوں کہ اگر میں کسی ملک میں 10 دن رہوں تو 8 دن میں کشمیر پہ بات کرتا رہا ہوں. 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ ڈیلی 150 لوگوں کو اکٹھے کر کے. ایکسپنس ذاتی اور وکالت کشمیر کی. بالکل، یہ میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں، آپ چیک کروا لیں کہ میں اپنی ٹکٹ پہ جاتا تھا اور ایک دن کا بھی کسی سرکاری اخراجات پہ میں نے گزارا نہیں کیا. میرے دوستوں نے جب میں وہاں گیا ہوں، یہ ٹھیک ہے کہ میں جب وہاں گیا ہوں تو کشمیریوں نے مجھے اور پاکستانیوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے. میں ان کا انتہائی مشکور ہوں جو میرے دوست وہاں جاپان میں اور یو کے میں ہیں. میں یہی کر سکتا تھا. اس کے ساتھ لوکل میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلی بار کشمیر کے جو لوگ ریفیوجی ہیں ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ اسمبلی کشمیر بھی کوئی کہیں ہے اور وہاں بھی کشمیر کی بات کی جاتی ہے. اور میں یہ خود نمائی کروں تو اللہ مجھے وہ آپ کی ویڈیو تقریر موجود، مجھے کئی لوگوں نے یہ کہا کہ اس دفعہ چوہدری صاحب پہلے ہم ووٹ دیتے تھے آپ کو کسی اور، اس وجہ سے اس بار اس لیے ووٹ دیں گے کہ آپ ہماری بات کرتے ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں بات تو نہیں کر سکتا لیکن جو آواز چھوٹی موٹی کمزور سی آواز جو میں وہاں پہنچا سکتا ہوں وہ ایوانوں تک پہنچاتا ہوں. اور پہلی بار ڈیولپمنٹ وہاں کشمیر سے نہیں کوئی لاتا، اور میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ ووٹ تو ملتا ہے ویسے اس بنیاد پہ ہے، گلی بنوا دو، منڈا لوا دو، انہوں چھڑوا دو، انہوں پھڑا دو. بدقسمتی کہہ لیں قاری صاحب یہ کہ مجھے گلہ ہے اس بات کا کہ کسی شخص نے آج تک، چند ایک لوگ ہوں گے گنتی کے 2-4، باقی کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ آپ بھائی ادھر گئے تھے تو آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، آزادی کشمیر کے لیے کیا کیا، جو بیس کیمپ ہے آزادی کا اس میں آپ کا کیا کردار ہے، آزادی کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. بس وہ مختلف چیزیں، میرا یہ کام رہ گیا، اس کا وہ کام ہو گیا، لیکن الحمدللہ
میں نے پہلی بار کشمیر اسمبلی کے فنڈ سے کروڑوں روپے لا کے پاکستان میں لگائے، اور اس وجہ سے ایک بات کی تقویت ملی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ ہماری بھی کوئی اسمبلی ہے، اور ریفیوجیز کشمیری جو ہیں ان کا بھی کوئی نام لیتا ہے۔ ابھی میں نے 6 نومبر کو یوم شہداء جموں اپنے گاؤں تلک پر میں، آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر آزاد کشمیر آئے تھے، خواجہ آصف صاحب گئے تھے، ساری مسلم لیگ کی قیادت گئی تھی، اور ہم نے جو جموں میں ایک دن میں 1 لاکھ قتل ہوئے تھے ان کی یاد میں ہم نے وہ دن منایا، اور ہم نے سوائے کشمیر کے کسی اور موضوع پہ بات بھی نہیں کی جو اللہ نے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بنیاد پر کہ آپ نے کشمیر کی وکالت کر لی اور کشمیریوں کی آواز کو اٹھا دیا، تو نیکسٹ الیکشن میں آپ کو کشمیری اسی انداز میں، اسی شان سے، اسی پیار سے ووٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے، یا کہ کچھ ابھی سلیکشن کا معاملہ ہوگا؟ نہیں، میرا یقین ہے اللہ فضل کرے گا۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے الیکشن میں کم از کم کوئی بھی مداخلت نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔ الیکشن تو الیکشن ہے نا، الیکشن میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ نہیں، الیکشن میں ہاں ووٹوں سے اگر کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص لوگ کسی اور کو پسند کرتے ہیں تو میرے سر آنکھوں پہ۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آپ نے بڑی بات کہی ہے، اور یہی وسط ظرفی ہے کہ اگر آپ کسی اور کو اس قابل سمجھتے ہیں تو ضرور اس کو ووٹ اور سپورٹ کریں۔ اچھا، وقت کی مناسبت سے آپ 5 فروری قاری صاحب میں ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں۔ میں ممبر ضلع کونسل تھا تو ایک شخص ممبر اسمبلی تھا آزاد کشمیر میں، میرے چاچا جی فوت ہو گئے، وہ فاتحہ کہنے کے لیے، تو آپ کو پتہ ہے میرا گاؤں بارڈر صرف 2 کلومیٹر پہ، تو فائرنگ ہو رہی تھی بارڈر پہ، ورکنگ باؤنڈری پہ، تو وہ کہنے لگا چاچا صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا تھا، میں نے کہا اس طرح کے لوگ بھی تو ممبر اسمبلی رہے ہیں، یعنی جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو 5 فروری یکجہتی کشمیر کے ساتھ حقیقی معنوں میں یکجہتی کا جو ایک حق ادا کرنا ہو، آپ عوام کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام پوری دنیا کو جانا چاہیے، اور دنیا تبھی بات کو سنتی ہے جب آپ دنیا کو سنائیں، جب آپ کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کسی کی کنڈی ہلائیں، کسی کو مجبور کریں کہ وہ آپ کی بات سنے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پوری دنیا میں پرامن احتجاج کیا جائے، جہاں جہاں پاکستانی ہیں، جہاں جہاں کشمیری ہیں، وہ اس آواز کو پوری قوت سے 5 فروری کو جہاں جہاں ہیں وہاں اٹھائیں، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، سڑکوں پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ سڑکوں سے مراد یہ ہے کہ پرامن احتجاج، جس سے کسی راہگیر کو بھی تکلیف نہ ہو، لیکن لوگ پوچھیں کہ کیوں ہو رہا ہے یہ ساری دنیا میں، کیا مسئلہ ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک قوم ایسی ہے جو 72 سال سے ایک قید خانے میں قید ہے، اور ایک جابر اور غاصب حکمران نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کا نہیں، یہ انسانی المیہ ہے کہ انسان جس جیل میں قید ہیں بلا کسی جرم کے قید ہیں، ان لوگوں کی آزادی کے لیے اگر لوگوں کو یہ بتایا جائے تو انشاءاللہ العزیز پھر میرا اللہ بھی مدد کرے گا۔ اللہ انشاءاللہ کشمیریوں کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری کوتاہیاں ہیں، اگر ہم نے اپنی کوتاہیاں دور کر لیں، وہ کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ ہماری طرف سے کوتاہی ہے، اللہ میں معاف فرمائے، اللہ میں اس اپنے جو اللہ کا حکم ہے۔ بڑی بات ہے قاضی صاحب، جہاد کو لوگ، میں سمجھتا ہوں جہاد فرض ہے اور اسلامی فریضہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مظلوم قومیں کہیں گے اللہ کو کیا ہو گیا تھا، یہ ہماری مدد کو کیوں نہیں آئے؟ تو ہمیں اس بات کو اگر جس تباہی سے ہم گزر رہے ہیں، جو اس ملک کے حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ معیشت میرے اللہ نے ٹھیک کرنی ہے، تو پھر ہم اگر مظلوم کی آواز سنیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا،
وہ چاہے تو زمین سے تیل کے کنویں نکال دے، وہ چاہے تو زمین سے سونے کے پہاڑ اگل دے۔ یہ آپ نے ایک وہ دل دہلانے والا جملہ جو ہے نا وہ بولا ہے کہ وہ اللہ سے کہیں گے، قرآن کی زبان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کی ترجمانی بابا جو کہہ لیں کشمیر ہیں، بابا جہاد ہیں سید علی گیلانی مرحوم، انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، کب اٹھو گے، کب کھڑے ہوں گے؟ جب ہماری نسلیں تباہ کر دی جائیں گی، جب ختم کر دیا جائے، پھر کل قیامت کا دن ہوگا اور آپ کا گریبان اور ہمارا ہاتھ ہوگا۔ وہ بڑا جملہ تھا، تو اللہ کرے ہمیں شرم آ جائے، ہمیں سمجھ آ جائے، شرم بھی آ جائے اور سمجھ بھی آ جائے، سمجھ تو بڑی ہے، شرم آ جائے بس ایسی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے چودھری محمد اسحاق آزاد، جموں کشمیر کے جو وزیر ہیں جیل خانہ جات کے اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ انہوں نے آج کشمیر کی درد بھرے انداز میں اور محبت بھرے جذبات میں اپنی عوام کو، کشمیریوں کو، پاکستانیوں کو، بارڈر پار، سمندر پار اور شرق و غرب میں اور شمال و جنوب میں رہنے والے لوگوں کو آج پھر اس درد بھرے پیغام سے جو ہے نا وہ کہہ لیں مستفید کیا ہے کہ آج بھی وقت ہے، آج بھی کھڑے ہو جائیں، جس کے لیے اللہ بھی آپ کو حکم دیتا ہے، جس کے لیے آپ کو آپ کا قانون بھی حکم دیتا ہے، جس کے لیے آپ کو آپ کا اخلاق بھی کہتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، اور یکجہتی اگر کرنی ہے تو وہ صرف چند لمحوں کے لیے نہیں، چند گھڑیوں کے لیے نہیں، وہ فوٹو سیشن کے لیے نہیں، بلکہ حقیقت پر مبنی اللہ کے لیے، دین کے لیے، علی کلمات اللہ کے لیے، اور جس سرزمین پر رہتے ہو پاکستان کی تکمیل کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے آج کشمیر کو ساتھ ملانا ہے۔ چونکہ بابا جو قوم ہے، بانی پاکستان ہے محمد علی جناح، انہوں نے بھی کشمیر کو اپنی شارک کہا تھا۔ کشمیر اس وقت سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے نہ جانے کب تک وہ پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، اور وہ نہ تھکے ہیں، نہ جھکے ہیں، نہ بکے ہیں، لیکن ہم شرمندہ ہیں کہ ابھی تک ہم کشمیر کی بیٹی کو آزاد نہیں کروا سکے۔ آج اس معصوم بچے کو جو آج اس ہندو بنیے کے وار کا جو ہے نا وہ سامنا کر رہا ہے، اس کو آزادی نہیں دلوا سکے، آج اس بوڑھے ضعیف کا سہارا نہیں بن سکے، تو آج ہمیں ان کے لیے چند لمحوں کے لیے، گھڑیوں کے لیے نہیں، بلکہ کل وقتی اپنی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی سرگرمیوں کو ان کے لیے ہمہ وقت جاری رکھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنی رائے، قیمتی تجاویز اور کمنٹس اس پروگرام کے لنک کے نیچے ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ جلد کریں گے آپ سے ملاقات۔ میرے معزز مہمان چودھری محمد اسحاق کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے ایڈین نیوز۔ اللہ حافظ۔